قلم فروشوں کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھانے کا حق ہے ہمارا. یہ قلم فروش ہے, یہ ضمیر فروش ہے, یہ ایمان فروش ہے. یہ ان کو آپ ہڈی ڈالو گے یہ بھونکنا بند کر دیں گے, ان کو ہڈی نہیں ملے گی, یہ پھر بھونکیں گے. ہم اس وقت یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس اور ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ ایک ادارہ پاکستان کا نامور ایک صحافتی ادارہ ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف مستقل ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کے اندر مصروف ہے اور جھوٹی خبریں جو ہے وہ پھیلا رہا ہے. اور میرا یہ آج یہاں پہ سوال ہے اپنے حکومتی لیڈران سے کہ کیا پاکستان ایک ایسا بنانا ریپبلک ملک ہے جہاں پہ صحافت کا قتل عام ہو رہا ہے اور حکومت کی جو ہے وہ آنکھیں بند ہیں. یہاں پہ قلم بک رہا ہے, یہاں پہ ضمیر بک رہا ہے, یہاں پہ کردار بک رہا ہے اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو ایسے اداروں پہ پٹا ڈال سکے. ڈان نیوز پچھلے کوئی 1 سال سے مستقل جو ہے بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو ہے وہ نیگیٹیویٹیز پھیلا رہا ہے, بحریہ ٹاؤن کے خلاف فیک پروپیگنڈا کر رہا ہے, خبر چھاپتا ہے, اس خبر کا نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی سر پیر ہوتا ہے. آپ مجھے بات بتائیں کہ کیا کب تک ایسی صحافت جو ہے وہ رہے گی, زندہ رہے گی؟ جب تک آپ لوگوں کو بلیک میل کریں گے, اداروں کو بلیک میل کریں گے, کاروباری اشرافیہ کو بلیک میل کریں گے. کاروباری اشرافیہ اگر آپ کو پیسے دے گی تو آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. اگر اس نے پیسے دینے سے, بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا تو آپ اس کو خلاف جو ہے وہ اپنے قلم کو استعمال کریں گے, اپنے ضمیر کو استعمال کریں گے, وہاں پہ اپنی صحافت بھی بیچیں گے, ضمیر بھی بیچیں گے. یہ کیا ہے؟ میں یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے بہاف کے اوپر, بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹ کے بہاف کے اوپر ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ڈان نیوز کو 1 روپیہ نہیں دینا. یہاں پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈان نیوز کو آپ 1 ٹکا نہ دیں. ہم ریئل اسٹیٹ کمیونٹی, ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ایسوسی ایشن بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گرانٹس دے, ان لوگوں کو ایڈز دے. ان کو ایڈز نہیں مل رہے تو یہ لوگوں کے دفتروں میں گھس رہے ہیں, لوگوں کے کاروبار تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ کس کا, یہ ایک کاروبار کو پروٹیکشن دینا, کاروبار کو تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آج یہاں پہ ہم کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں صرف ایک مطالبہ لے کے حکومت سے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے ان بلیک میلر سے, ان غنڈوں سے, ان قلم فروشوں سے, ان ضمیر فروشوں سے. ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس سے ملک کے اندر بدعملی ہو. ہم لوگ احتجاج کرنے والے لوگ نہیں, ہم لوگ سمپل کاروباری لوگ ہیں. یہاں پہ پرامن عوام کھڑی ہوئی ہے اور یہ اگر یہ باز نہ ہے اپنی حرکتوں سے تو ہمارا اگلا جو دھرنا ہوگا, اگلا جو ہمارا پروٹیسٹ ہوگا وہ ریکارڈ پروٹیسٹ ہوگا. مال روڈ کے اوپر ہم گورنر ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کریں گے. ہم انشاءاللہ یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس پہ کوئی مثبت اقدام لے گی. اور ڈان نیوز کو جو ہے ہم یہ بات چیلنج کرنے کو تیار ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر کہ آپ اپنی خبر کی تصدیق کریں. آپ نے جو خبریں چھاپی ہیں, جو فیک 2 نمبر خبریں آپ چھاپتے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف اس غرض سے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ادارہ پیسے دے, آپ اس خبر کے ثبوت دیں, آپ اس خبر کے ثبوت دیں, ساتھ ثبوت فراہم کریں, ورنہ اس خبر سے آپ جو ہے وہ معذرت کریں اور بیک آف کریں. ڈاکٹر صاحب پیمرا کو کوئی آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس وقت؟ ہماری جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ہر جانے کا دعویٰ کر چکی ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ انڈر پروسیڈنگ ہے. بہت جلد انشاءاللہ عدالتی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور ہمارا بیسیکلی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے عدالتی کارروائی پہ ہی جانا ہے, ہم لوگوں نے لیگلی ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم لوگ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے معاشرے کے اندر کوئی بھی بدامنی کا خطرہ ہو یا کوئی بھی ایسا کوئی وائلنس کا خطرہ ہو. جھوٹی خبر اگر ثابت ہو جائے تو پیکا آرڈیننس لگتا ہے اور اس پہ لائسنس معطل ہوتا ہے. تو اگر آپ پیمرا سے رجوع کریں تو آپ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اس صحافتی میں کہتا ہوں یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے. یہاں پہ جو صحافی بھائی کھڑے ہوئے ہیں, یہ آپ کے پیشے کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ آپ کے اوپر داغ ہے, یہ آپ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں. آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے اس میں, یہ آپ لوگوں کا فرض ہے. اور دوسری بات یہ ہے ان کا لائسنس جب تک معطل نہیں ہوتا تب تک ہم بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے.
ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر خبریں چھاپ دی جاتی ہیں، شائع کر دی جاتی ہیں، بعد میں معذرت بھی کوئی نہیں کرتا، یہ انفارچونیٹ ہے. باقی دنیا میں تو ذمہ داری قبول کی جاتی ہے. اب آپ اپنے احتجاج کا جو دائرہ ہے کتنا وسیع کریں گے؟ کب تک آپ نے فیلڈ میں رہنا جب تک آپ دیکھیں اس وقت اللہ کا بھلا کرے تقریباً یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے 2,500 سے 3,000 بندے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ ایک کیمرہ جو ہے دکھا بھی سکتے ہیں. اور یہاں پہ مستقل جو ہے عوام کے اندر جو ہے غم و غصہ ہے ڈان نیوز کے خلاف. صرف غم و غصہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے، بحریہ ٹاؤن از آور ہوم. یہاں پہ ہزاروں نہیں ملٹیپل لاکھوں لوگ ریزیڈنٹس بھی ہیں. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اندر لوگوں کا رزق بھی وابستہ ہے. یہاں پہ ایک پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے. آپ جب کسی ایک گھر پہ اٹیک کرو گے، جب آپ کسی ایک گھر کے بارے میں ایک نیگیٹو افواہ پھیلاؤ گے، تو ظاہری بات ہے لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے. تو ابھی انشاءاللہ ملٹیپل اپلیکیشنز جا چکی ہیں، اور ہماری پھر ایک بار ریکویسٹ ہوگی کہ بحریہ مینجمنٹ سے بھی کہ آپ لوگ کسی بھی ایسے صحافی کو، کسی بھی ایسے صحافتی ادارے کو 1 روپیہ نہیں دیجیے گا، 1 آنا بھی نہیں دینا جو آپ کو بلیک میل کرنا چاہتے. کیوں؟ آپ جب تک ان کو پیسے دیتے رہیں گے یہ لوگ آپ کے بارے میں خاموش رہیں گے. جیسے ہی آپ نے پیسے بند کیے یہ پھر آپ کے خلاف بکواس کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت نامور صحافی ہے جن کا یہ ٹویٹ تھا، وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے یہ تارکین وطن جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کا یہ اڈا ہے، یہ منشیات فروشوں کا اڈا ہے، یہ بندوق فروشوں کا اڈا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹ کرنا مناسب تھا اور یہ ٹویٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنے کا کوئی مطالبہ کیا ان سے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جہالت پہ مبنی ٹویٹ ہے نا، جہالت پہ مبنی کہ ایک گوٹ تھا، پنڈ تھے جہاں پہ بدامنی ہوتی تھی، جہاں پہ کرمنلز رہتے تھے. آج سے کوئی 15 سال پہلے ٹرانزیشنل فیز آیا، بحریہ ٹاؤن وہاں پہ آیا. وہ ان لوگوں کو جو ہے پہلے پیسے دیے گئے کہ اپنا لائف اسٹائل امپروو کریں، ان سے جگہ ایریڈیکیٹ کروائی گئی. جو وہاں پہ تھوڑی بہت جگہ تھی وہاں پہ ایک میں کہتا ہوں ایک اویسس بنایا گیا، ایک لگژری لائف اسٹائل دیا گیا. وہاں پہ کشادہ سڑکیں دی گئی، بڑے ہسپتال دیے گئے، تعلیمی ادارے دیے گئے، یونیورسٹیز اور کالجز بنائے گئے. وہاں پہ زبردست کاروبار کی سہولیات فراہم کی گئی. اب وہاں پہ 100% امن ہے. آپ مجھے بات بتائیں، بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کوئی کہے منشیات کا اڈا ہے تو یہ کوئی ایک فضول اور بھونڈی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ غلیظ اور فضول الزام کیا ہوگا؟ بحریہ ٹاؤن کے اندر جہاں پہ رہتا ہی زیادہ اوورسیز جو ہے وہ کلائنٹ ہے، اوورسیز لوگوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب نے ایک بہترین لائف اسٹائل دی ہے. آپ مجھے بتائیں بحریہ ٹاؤن کا ریپلیسمنٹ آج تک پاکستان میں تو کوئی ایک ڈیولپر نہیں پروڈیوس کر سکا. کون سا ڈیولپر ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. ایک مجھے آپ بتائیں ایک کوئی نام دیں کہ جہاں پہ امریکہ، یورپ، یو ایس، کینیڈا سے لوگ آگے کہاں رہے پاکستان میں سوائے بحریہ کے دوسری آپشن نہیں ملتی. آپ مجھے بات بتائیں ایک بندہ جسے پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کیا، ایک بندہ جسے پاکستان کے اندر بہترین لائف سٹائل فراہم کیا، جس نے پاکستان کے اندر لوگوں کو رہنا سکھایا. آج بھی پاکستان کے اندر ہر نیا ڈیولپر جو ہے وہ اس ماڈل کو فالو کر کے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. آپ خربوں کی تعداد میں خربوں کی مالیت کے ٹیکسز ادا کیے، خربوں کی، ٹھیک ہے. آج بھی آپ مجھے بات ہے بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ بکتا ہے، حکومت کی جیب میں پیسے نہیں جاتے. سٹامپ ڈیوٹی کون لیتا ہے؟ دوسرے ٹیکسز کون لیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہاں سے خربوں کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن حکومت کو فائدہ ملتا ہے. یہاں پہ ایک پلاٹ بحریہ ٹاؤن کا ملتا ہے تو حکومت کو ڈائریکٹلی فائدہ ملتا ہے. آپ مجھے بات بتائیں اس کا یہ نتیجہ ملنا چاہیے کہ اس بندے کے خلاف جو دل چاہے لکھو، اس بندے کو ڈیفیم کرو. دیکھیں آپ کے پاس، میں بطور پاکستانی شہری میں یہ حق رکھتا ہوں کسی سے اتفاق کروں یا کسی کی پالیسی سے جو ہے وہ انکار کروں. مجھے یہ حق نہیں بنتا میں کسی کی کردار کشی کروں. میرے لیے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، میں نے عدالتی راستہ اختیار کرنا ہے، میں نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. اگر کسی بھی ادارے کو مسئلہ ہے بحریہ ٹاؤن سے، عدالتوں سے جا کے رجوع کریں. نہ ہم یہ بات برداشت کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو بکواس کرنے دیں گے، نہ ہم کسی کو اخباروں کے ذریعے اس ادارے کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانے دیں گے. ہم ہر وہ راستے استعمال کریں گے قانونی جس سے ان چیزوں کو روکا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈان نیوز کی خبر کو پاکستانی عوام بڑا مستند سمجھتی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ جھوٹی اور بھونڈی خبر ہے. تو اس سے ڈان نیوز کی جو ساکھ ہے اور جو لوگ ان کی خبریت پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ڈاؤٹ ہوگا ان کی خبریت پہ. ڈان نیوز کی خبر، آج بھی ڈان نیوز کی اخباروں کی فروخت کے اندر ریکارڈ کمی آئی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک معاملہ نہیں، ان کے کئی معاملات ایسے ہیں جن پہ بہت بڑا کوسچن مارک لگ چکا ہے. اور حقیقت آپ کو میں بات بتاؤں کہ بحریہ ٹاؤن کا بھی یہ مطالبہ تھا، آپ نے جو خبر ہم پہ چاہیے اس کا ثبوت دیں. وہاں سے بھاگ گئی ہے، ثبوت نہیں دے سکے. قلم فروشوں کے خلاف
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھانے کا حق ہے ہمارا. یہ قلم فروش ہے, یہ ضمیر فروش ہے, یہ ایمان فروش ہے. جن لوگوں کو پیسے یہ ان کو آپ ہڈی ڈالو گے یہ بھونکنا بند کر دیں گے, ان کو ہڈی نہیں ملے گی یہ پھر بھونکیں گے. اور ہم ایک بار پھر یہاں پہ ملک ریاض صاحب کو, ملک علی صاحب کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں, ملک صاحب آپ نے 1 روپیہ نہیں ان کو دینا, اور حکومت سے کہتے ہیں کہ ان کو آپ دیں اشتہار. آپ نے ان کے پیسے بند کیے ہوئے یہ لوگوں کے اوپر پڑ چکے ہوئے ہیں. یہ اخبار جو ہے لوگوں کو کاٹنے پہ دوڑ رہے ہیں. پچھلے 70 سالوں سے لفافے جاتے تھے, آپ نے یہ قدم اٹھا لی ہے اور آپ ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نکل آئے ہیں. تو اب بحریہ آپ ٹاؤن کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں, ہم تو سچی بات ہے ہم بحریہ ٹاؤن سے بھی یہ مطالبہ کریں گے, کوئی لفافہ نہیں دینا, کچھ بھی نہیں دینا, 1 روپیہ نہیں دینا. No blackmailing. آپ بات سنیں, ملک صاحب ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو پلاٹ دے رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں مسکینوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, ویلفیئر بھی کر رہے ہیں, تو بھائی کیا ایسا غلط کام ہے جو ان کو پیسے دینے کی نوبت ہے؟ ہم نے اب نہ ملک صاحب کو, ملک ریاض صاحب کو, نہ علی ریاض صاحب سے یہ ہم نے یہ تہیا کر لیا ساری ڈیلر کمیونٹی نے, یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ اسٹیک ہولڈر کھڑے ہوئے ہیں, کہ ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے بلیک میل نہیں ہونا, آپ نے ان کو 1 روپیہ نہیں دینا, 1 آنا نہیں دینا, اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, اپنا حق لینا ہے. بتائیے کہ آج کے احتجاج میں کون کون سی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں؟ یہاں پہ بھاری تعداد کے اندر ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کھڑے ہوئے ہیں, ریئل اسٹیٹ بروکرز کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو سم ہاؤ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بحریہ ٹاؤن سے مستفید ہوتے ہیں, وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن کے اندر جاب کرتے ہیں, مینجمنٹ لیول کے لوگ بھی, مطلب ہر لیول کا بندہ جو بحریہ ٹاؤن سے مستفید ہوا. آپ یہ کیمرے کے آگے دکھائیں, یہاں پہ ہزاروں لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہزاروں لوگ پیچھے جو ہے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ سم ہاؤ ایک ادارے سے جہاں سے ان کا رزق وابستہ ہے, اس کے خلاف کوئی ادارہ اگر بکواس کرے گا, لغو لکھے گا, اسی کردار کشی کرے گا, تو وہ دل میں تکلیف ہوگی ان کے. ڈاکٹر صاحب بحریہ ٹاؤن کے خلاف ڈون نیوز بول رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیسوں کے لیے مطالبہ ہے کہ پیسے دیں؟ یہ صرف اور صرف پیسوں کا مطالبہ ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بلیک میلنگ ہے, یہ صرف اور صرف چند ٹکوں کی خاطر جو ہے یہ اپنے قلم کو فروش کر رہے ہیں, اپنے ضمیر کو اور ایمان کو فروش کر رہے ہیں. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, سب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں. اسی وجہ سے ایسی کوریج پہ نہ الیکٹرانک آتا ہے, لیکن آج ینگ میڈیا ایسوسی ایشن ڈیجیٹل میڈیا کے کثیر تعداد میں نوجوان آئے ہوئے ہیں, یہ سارے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تو آواز تو پہنچ رہی ہے پھر بھی. دیکھیں بات سنیں, اس دور کے اندر ماشاءاللہ آپ جیسے جو ینگ صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں ایک انقلاب برپا کیا ہے, آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کی جو میں سمجھتا ہوں مونوپلی توڑنے میں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے. اس وقت آواز پہنچ جاتی ہے, یہاں پہ ایک بندہ اپنے گھر پہ ہی بیٹھا ہونا, وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا پوری دنیا تک رسائی حاصل رکھتا ہے اور اپنی آواز پہنچاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب محتاج نہیں رہا الیکٹرانک میڈیا کا, عوام بھی نہیں محتاج رہی اور ہم بھی نہیں, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا الیکٹرانک میڈیا کی یہ بھی پاور ٹوٹے گی, یہ بھی اس کا خوف کا بڑا ٹوٹے گا کہ وہ بڑی پاور رکھتا ہے کسی کو بلیک میل کرنے کی, کسی کو جو ہے وہ ناجائز اس سے بھتا لینے کی. ہم یہ بھی انشاءاللہ ٹیبو توڑیں گے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے بارے میں کیا کہیں گے جو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کی جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا لائسنس معطل ہونا چاہیے. ایسا صحافی جو کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اپنا کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی ادارے کو بلیک میل کرتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کا پراپر کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کو پراپر سزا ملنی چاہیے. کسی بھی صورت جو ہے دیکھیں یہ سینسیٹیو چیز ہے, خبر آگے دینا, خبر کتنی مصدق ہے یہ صحافی کا کام ہے, اس کو ویریفائی کرنا. اور صحافی اگر خود ہی فیک نیوز پھیلانے میں لگ جائے تو پھر تو ایک بڑی زیادتی کی بات ہے. اس پہ پراپر قوانین موجود ہے پاکستان کے اندر. ہمیں جو ہے وہ پراپر ابھی ہم اس فورم کے اوپر جا بھی رہے ہیں, عدالتی فورم کے اوپر, اور ہم ان کے اوپر پراپر جو ہے وہ کیس دائر کریں گے اور انشاءاللہ اس کیس کو پروسیو کریں گے اور اس حد تک جائیں گے کہ اس ادارے کا جو ہے وہ لائسنس بھی کینسل ہو اور اس ادارے کو جو ہے فل فور جو ہے وہ معطل کیا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں ایک کوشچن ہے کہ آج ہزاروں لوگ بحریہ ٹاؤن میں نکلے اس پروٹیسٹ میں شرکت کر رہے ہیں, اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو کیا یہ ہزاروں لوگ لاکھوں میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہزاروں, میں دیکھیں حق بلند کرتے رہنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, باطل کے خلاف جو ہے وہ ہمارا جہاد ہے, باطل کے خلاف. ٹھیک ہے, ہم نے حق کو بلند کرنا ہے, حق کے ساتھ دینا ہے, حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہاں پہ آج ہم نے پرامن احتجاج کی ہے جو ہمارا آئینی قانونی حق ہے. یہی پرامن احتجاج اگلا جو ہے اگر حکومت نے ہمارا ساتھ نہ دیا, اگر اس ادارے کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہ عمل میں لائی گئی
تو اگلا احتجاج جو ہے ہمارا مال روڈ پہ ہوگا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا سر آپ انشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے جو باقی ادارے ہیں کیا وہ ایسی یلو جرنلزم کے خلاف ایکشن لیں؟ ظاہری بات ہے، اب دیکھیں آپ کو ایک چیز جو ہے ایویڈنٹ اگر ہو گئی ہے، آپ صحافی ہیں، آپ کے بیچ میں اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں، آپ کے بیچ میں کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کے پیشے کے اندر جو آپ کا بھی نام خراب کر رہے ہیں، جو آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی کوسچن مارک لگا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو تو کم سے کم ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے یا